بسم اللہ الرحمن الرحیم وگائے بگٹن لام بجائے فا و فا بجائے عین و عین بجائے لام چون اشیاء کے در اصل شیء بود اسم جمع شیء مثل نعماء اسم جمع نعمتن و اشیاء بر وزن افعال. صبر سارا اکٹھے یہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. مسئلہ چل رہا تھا قلم مکانی کا. کس کا؟ قلم مکانی کا. تو بیکو وقلم مکانی در لغت عرب بسیار واقع میں شود آیا. اس کی مثال دی تھی، دو دی تھی نا، کیونکہ اصل پیچھے جو بیان ہوا تھا نا اس میں قلم مکانی کی ہے. کل خذ مر کا شذوذ ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ قلم مکانی کی ہے. تو اب اس ضروری تھا کہ قلم مکانی کے متعلق بتائیں کہ ہے یا ایسا کوڑوں شروع کر دیتی. تو یہ لغت عرب میں ہے. اس کی دو مثالیں آ گئی ہیں، آدرن اور کسیون جی. اور کبھی قلم مکانی کی اور مثال توجہ کرنا ذرا تاکہ آپ کو شیء اور اشیاء کا راز کھل جائے. اور کبھی لے جانا لام کو فا کی جگہ، لام چک کے تے فا دی جگہ تے لے ہو تے خام خواہ فا کتھے آ گئی تے این کتھے چلی گئی. اینی گل ہے، پچھلا چک کے پہلے رکھو گے تو ترتیب انج ہوگی. بھائی اینی گل ہے ساری، سمجھی بات. تو فا ہوگی این کی جگہ تے این چلی گئی. یعنی یہ نہیں بھی سیٹاں بدلائیاں نے، صرف لام نو چک کے شروع لے آندا، شروع لے آندا. وہ دوویں اوتھے ہی نے جس لئے شروع چاہے تو خام خواہ ترتیب بدل گئی کہ جو لام تھی وہ فا بن گئی، جو فا تھی وہ عین بن گئی، جو عین تھی وہ لام بن گئی. اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے شیء او ہے. کون؟ شیء او ہے. اس کے اندر جو شیء والا حمزہ ہے جی، کیڑا؟ جو لام کلمہ ہے، کیونکہ شیء او کا وزن ہے فعلاؤ. شین کس کے مقابلے میں؟ یا حمزہ، اگلا حمزہ زیادہ ہے وہ تانیث کا ہے. فعلاؤ حمراؤ. یاد آیا؟ تو یہ لام کلمے والا جو حمزہ ہے اس کو اٹھا کر شروع میں لے آئے، اس کو تو شین ساکن ہو گیا. چونکہ یہ چلا گیا عین کی جگہ تو عین ساکن تھی، اور عین چلی گئی لام کی جگہ، لہذا وہ لام چونکہ متحرک تھا وہ متحرک ہو گیا. تو اب بن گیا اشیاء. کیا بن گیا؟ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اے بن گیا اشیاء. تو یہ جو شیء تے اشیاء ہے یہ جمع ہے. کیا ہے؟ ویسے اس میں جمع خاص ہوتا ہے، اس میں جمع وہ ہوتا ہے کہ جمع نہ ہو، جمع والا معنی دے، لیکن اس کو مجازن کہہ دیا. کیا اس میں جمع؟ مراد جمع ہے، جمع ہے یہ جی. آگے اس کی مثال بھی دے دی ہے کہ شیء او فعلاؤ وزن ہو اور جمع ہو، جیسا کہ نعمتن کی جمع نعمہ آتی ہے. نعمتن کی جمع علی نعماء شاملات، شرح میں تعامل کے مقدمے خطبے میں. یاد آیا؟ تو یہ نعمتن کی جمع آتی ہے نعماء، لہذا فعلاؤ کے وزن پر جمع ہے. جیسے نعماء جمع، اسی طرح شیء ان کی شیء بھی کیا ہے؟ جمع ہے. پھر اس میں قلم مکانی کی تو یہ کیا بن گیا؟ معنی کریے. اور کبھی لام کے لے جانے کے ساتھ فا کی جگہ میں، اور فا عین کی جگہ میں، اور عین لام کی جگہ میں،
کی جگہ میں جیسے اشیاء جیسے اشیاء جو کہ اصل میں کے اصل میں شیء تھا شیء تھا اسم نو رہن دو بچوں شیء کی جمع شیء کی جمع سوال ہے کہ شیء کے وزن پر جمع آتی ہے تو جواب جیسے جیسے نعماء جمع نعمتن کی اور کبھی لام کو لے جانے کے ساتھ فا کی جگہ میں اور فا کو عین کی جگہ میں اور عین کو لام کی جگہ میں جیسے اشیاء کے اصل میں شیء تھا جمع شیء کی جیسے نعماء جمع نعمتن کی اگے جی و اشیاء بر وزن افعال نمی تواند افعال افعال نمی تواند شد زیرا کے اشیاء غیر منصرف است اگل اگل چل و بر تقدیر بودنش بر وزن افعال سبب برائے من صرف آن یافتہ نمی شود لہذا اصلش بر وزن فاعلا قرار دادند کہ حمزہ ممدودہ سبب من صرف است قائم مقام دو سبب اور بعد قلب اشیاء بر وزن لفعاء شدہ سوال ہے کہ اشیاء خود اصل پہ ہوتا کہ یہ اشیاء بر وزن افعال بر وزن افعال لہذا یہ اصل پر ہے کیا ہے اصل وزن کیونکہ شے تو استعمال ہی کو نہیں ہوتا شے ہوتی ہے جی کیا ہوتی ہے شیء شے ہوتی ہے اسی کو بنا دیں اشیاء جمع افعال کے وزن پر نہیں بنتی ایک ڈنڈے مار دیے کو کون شے مثلا ضرب ان کو اضراب بناتے تو گل پیندا ہے اسی طرح یہ جو شے ہے جی کیا شیء ہے اس کی جمع بنا دے کیا اشیاء حمزہ زائدہ ہو جائے گا بر وزن افعال ہو جائے گا آگے سمجھ تو یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں بناتے اس کو جمع اس کو کیوں نہیں مانتے اس میں کلم مکانی کیوں کرتے سوال کیا کہ ایک بڑے سوال رکھو سوال ہے کہ شیء ان کی جو جمع ہے وہ بنائی ہے شے پھر اس میں کلم مکانی کر کے اشیاء بنایا ہے کتنی مشکل پیش آئی ہے تو سیدھا کہہ دو کہ شے ان کی جمع بر وزن افعال بر وزن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ کیا اتنا مشکل کیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں میرے والے دیکھو جواب یہ ہے کہ اشیاء غیر منصرف ہے کیا ہے اشیاء غیر منصرف ہے یہ کیا ہے کلام عرب میں استعمال اس کا غیر منصرف ہے کس کا اشیاء کا اور وزن افعال ان کا سبب کوئی بھی نہیں ہے سبب کوئی بھی نہیں ہے کیا غیر منصرف تو کلمہ بغیر سبب کے ہو سکتا ہے اب مجبوری بنی ہے بیندے کو چھل مچ کریے بے غیر منصرف کی میں بنے یہ مجبوری ہے یہ ہے غیر منصرف وزن افعال ہونا ہے افعال کا وزن غیر منصرف ہوتا ہے وہ تو منتقل جموع ہوتا ہے یا الف ممدودہ مکسورہ تانیث کے وہ ہوتے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو غیر منصرف کیوں ہے اس مجبوری کے پیش نظر حضرت صاحب کے بارے میں یہ قول کرنا پڑا کہ پہلے ہے شیء کیا ہے اس میں ہے الف ممدودہ جو قائم مقام دو سبب کے ہے لہذا وہ ہے غیر منصرف اب اس میں جب قلم مکانی کریں گے تو نہ کہ جی ساڈی شان تا رہن دیا جے کیڑی اسا کہ جی ٹھیک ہے جی اس لیے یہ سجن غیر منصرف ہے کوئی سمجھ آئی آنکھ پڑکی آنکھیں جواب یہ ہے یہ بات تو بڑی پیاری ہے کہ شے ان کی جمع اشیاء بن گئی افعال لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ منصرف ہوتا پھر تو روڑا ہی نہیں تھا جی یہ ہے غیر منصرف تو اس میں غیر منصرف کا سبب کوئی نہیں وزن افعال ان کا اس میں غیر منصرف کا کوئی سبب نہیں ہوگا تو بغیر سبب کے تو کلمہ غیر سبب کے کلمہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا تو یہ غیر منصرف کیوں ہے اس مجبوری کے پیش نظر یہ قول کرنا پڑا کہ پہلے تھا یہ شیء اب الف ممدودہ ہے جو قائم مقام دو سبب کے ہے لہذا شیء کیا غیر منصرف ہے تو جب قلم مکانی کریں گے تو اشیاء پھر بھی یہ غیر منصرف رہے گا اس میں یہ بڑا مشہور سوال ہے کہ اشیاء غیر منصرف ہے کیوں اس میں تو سبب بھی کوئی نہیں ہے تب سمجھ آئی کہ نہیں ہے اصل میں ہے کیا تو وہ اس میں تو الف ممدودہ ہے اس لیے قائم مقام دو سبب کے ہے
اور چونکہ یہ اسی سے مقلوب ہے اس لیے یہ بھی اور اشیاء بر وزن افعال پر وزن افعال نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس لیے کہ اشیاء اشیاء غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے اور اس کے اس کے افعال کے وزن پر افعال کے وزن ہونے کی تقدیر پر ہونے کی تقدیر پر کوئی سبب کوئی سبب منع صرف کے واسطے منع صرف کے واسطے اس کے منع صرف کے واسطے یافتہ نم شود نہیں پایا گیا نہیں پایا گیا، کہ ہے کوئی، نہیں، لہذا لہذا اصل اس کا اصل اس کا فعلاؤ کے وزن پر قرار دیتے ہیں فعلاؤ کے وزن پر قرار دیتے ہیں کہ حمزہ ممدودہ کہ حمزہ ممدودہ منع صرف کا سبب ہے، منع صرف کا سبب ہے، اگو بچ کے دا معنی کر لو، جو کہ قائم مقام دو سبب کے ہے، جو کہ مقام دو سبب کے ہے، تو قلب کے بعد قلب کے بعد اشیاء بر وزن ہر وزن لفعاء ہوا نہ کہ افعال ہوا جی۔ اور اشیاء بر وزن افعال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اشیاء غیر منصرف ہے اور اس کے افعال کے وزن پر ہونے کی تقدیر پر ہونے کی تقدیر پر کوئی سبب اس کے من تو واپس ہونا ہے اس کے منع صرف کے واسطے نہیں پایا گیا، لہذا لہذا اصل اس کا فعلاؤ کے وزن پر قرار دیا گیا ہے، اور دیتے ہیں دند کہتے ہیں کہ حمزہ ممدودہ منع صرف کا سبب ہے جو کہ قائم مقام دو سبب کے ہے، اور قلب کے بعد قلب کے بعد اشیاء پر وزن لفعاء ہوا۔ ہوا ہم بھی باو ترجمہ کر شاباش اوکھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اشیاء غیر منصرف ہے اور اس کے افعال کے وزن پر ہونے کی تقدیر پر کوئی سبب اس کے منع صرف کے واسطے نہیں پایا گیا، لہذا اصل اس کا فعلاء کے وزن پر قرار دیتے ہیں کہ حمزہ ممدودہ منع صرف کا سبب ہے جو کہ قائم مقام دو سبب کے ہے، اور قلب کے بعد اشیاء بر وزن لفعاء ہو گیا۔ اشیاء دیکھ لو، یہ جو کہا ہے نا کہ افعال کے وزن پر نہیں ہو سکتا، یہ تعریض آندے نے پنجاب وچ سناوت مارنی کی کرنی، ساڈا پتر الحمدللہ موبائل نہیں ویندا، مطلب ہوندا ہے دوجے نو ٹوک، اینو آندے نے تعریض، کی آندے نے پنجابی چ آندے نے سناوت مارنی، آکھدے تو سانو گل لا کے کیتی ہے، یہ جڑا گل لا کے ہوندی ہے نا یہ ہوندی سناوت مارنی، تو سمجھ آ گئی۔ یہ تعریض ہے کسائی کے مذہب پر جو کہ قائل ہے کہ اشیاء میں قلب واقع نہیں ہوا بلکہ اپنے اصل پر بر وزن افعال ہے، تو پھر بابا جی یہ غیر منصرف کیسے ہوا اور منع صرف اس کا محض بنا بر توہم اس کے کہ یہ بر وزن فعلاء شاید ہوتا ہو، یہ بھی توہم کی وجہ سے یہ کیا ہے غیر منصرف ہو گیا، تو پھر ایک نواں سبب مننا پڑے گا، توہم کیا اسباب کا توہم، یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے، حالانکہ یہ کسی ناوی نے قول نہیں کیا کہ کسی وکیل نے، چلو شکر ہے جی۔ اچھا جی، غیر منصرف آندے نے تو ناو تے پڑھی کچھ نہ کچھ، تو ساڑی بھی گل سن لو، سناؤ جی۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ دو سبب منع صرف سے اس میں پائے جائیں، اور اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ تان، اور تعریف ہر ایک کی نحو میں مذکور ہے۔ مثال اس کی جیسے عمر، احمد، احمر، طلحہ، زینب، ابراہیم، مساجد، مادی، کرب، احمد، عمران۔ ان جملہ اسباب میں سے تانیث کو جو کہ الف مکسورہ اور ممدودہ کے ساتھ ہو، اور بھی اسی طرح جمع اقصا کو قائم مقام دو سبب کے بناتے ہیں، سمجھے جی کہ کوئی نہیں بناتے۔ حکم غیر منصرف کا یہ ہے کہ اس پر جر اور تنوین نہیں آتے، اس پر چلو جناب نو پھیرا آگے کہ چلیے جی۔ نوشتہ اند کے قلب بدیگر اقوان اشتقاقی کلمہ شناختہ میں شود
مثل آدرن کے بلفظ دارن واحد و دورن جمع و دویرتن تصغیر معلوم میں گردد کہ در آدرن عین بجائے فا رفتہ توجہ جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم شکر الحمدللہ مسئلہ جی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کلمہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس میں یہ قلب مکانی ہوئی ہے، استعمال تو یہی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو قلب مکانی ہوئی ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ مثلا آپ کے ہاتھ میں ہے کیا آدورن، کیا تو آپ کہتے ہیں اس میں قلب مکانی ہوئی، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر کیونکہ استعمال تو آدورن ہے، تو کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اس کا باقی خیش قبیلہ دیکھو کہ وہ بھی خوجیاں آتاں دینے تو پھر سارے ایک ہو جائے نے تو جو انہاں وچ خوبی ہیں تو پھر اتنے بھی کچھ اور گل ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ اس کے جو باقی ہے نا اشتقاق ہیں، اس کے اخوان اشتقاقی ان کو دیکھو، مفرد دیکھو، اگر جمع آئی ہے تو وہ دیکھو، اگر تصغیر ہے تو وہ دیکھو، تو باقی اس کا خیش قبیلہ دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں قلب مکانی ہے یا کہ اب دیکھیں مثلا کہتے ہیں سمجھے گل دی کہ اس کے باقی مشتقات دیکھیں، جو اس کے مفرد دیکھیں، تصغیر دیکھیں، جمع دیکھیں اور دیکھیں. مثلا آدورن پیچھے پڑھ چکے ہو نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ اد وورن تھا، پھر اد اورن بڑا، تو پھر کیا ہوا؟ قلب مکانی ہوئی، یہ آدورن بنا، یعنی عین کو دال فا کی جگہ اور فا کو یہی کیا ہے کہ نہیں، تو پھر بن گیا آدورن. تو کہتے ہیں مثلا آدورن ہے، اب اس کا جو واحد ہے وہ ہے دارن. وہ کیا ہے؟ اس کے شروع میں حمزہ کوئی نہیں ہے، اس کے وہ دارن اصل میں داوارن ہے، تو پتہ چلا کہ عین کلمے میں حمزہ نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ واو ہے. اور اس کی جمع دور بھی آتی ہے، دورن فولن کے وزن پر، تو اس میں بھی عین کلمے میں. اور تصغیر آتی ہے دار کی دویراتن، کیا اس میں بھی عین کلمے میں. تو پتہ چلیا بے سجن آدورن کے اندر بھی عین کلمے میں واو تھی. اد وورن کیا، پھر قانون لگ کر اد اورن، پھر فا اور عین کی آپس میں تبدیلی کرائی، ایک نو کوئٹے بھیجا دوسرے نو کراچی بھیج دیتا. سمجھی بات؟ یہاں سے پتہ چلا جی، یہاں سے اس کے خیش قبیلے سے لکھا ہے کہ قلب اس کلمے کے دوسرے اشتقاقی بھائیوں سے پہچانا جاتا ہے. گل سمجھیے کہ نہیں؟ ان سے پہچانا جاتا ہے، جیسا کہ آدورن دارن واحد کے لفظ کے ساتھ اور دورن جمع کے ساتھ اور دویرن تصغیر کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ آدورن میں عین بجائے فا کے چلی گئی ہے. مانا کرو. لکھا ہے کہ قلم اس کلمے کے دوسرے اشتقاقی بھائیوں کے ساتھ او بھائیاں دا مانا پڑھیا جا مثال مثلا پہچانا جاتا ہے، جیسا کہ آدورن جو کہ لفظ دارن واحد کے ساتھ اور دورن جمع کے ساتھ اور دویراتن تصغیر کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدورن میں عین بجائے فا چلا گیا ہے، فا کے چلی گئی ہے. چلو جی ہم چنی قسیٌ از لفظ قوسن و تقوسن مدرک میں گردد کے اصل قسیٌ قوسن بودا. بس اسی طرح کہ سیون کہ یہ اصل میں تھا قووسن، کیا تھا؟ یہ پہچانیں گے کہ ایک لفظ ہے قوس جو مفرد ہے، اور ایک ہے باب تفاعل کی مصدر تقوس، تو ان سے پتہ چلا کہ عین کلمہ کون ہے؟
واو ہے جی. ان سے پتہ چلے گا کہ کسی ان کا اصل کیا تھا؟ قووسن. کہ ان قوسن تے تقوسن سے کیا پتہ چلا؟ لام کلمے میں سین ہے کہ واو ہے؟ لام میں سین ہے نا، یہ تو کہہ رہا ہوں نا. ہاں بھی قوسن اور تقوسن سے کیا پتہ چلا؟ تو پتہ چلا کہ سیون میں بھی اصل میں لام کلمے میں سین تھا، تو وہ تھا قووسن. وہ تھا قووسن. تو پھر قلم مکانی کی ہے. کیا کی ہے؟ کہ وہ جڑا قووس والی واو ہے نا، فعول، وہ تو زیادہ ہے نا. جو عین کلمے والی واو ہے کون؟ واپش وہ اس کو اور سین کو قلم مکانی کی، تو بن گیا کیا؟ قصوون. اب وہ قانون اگلے جاری ہوئے، قصویون، کسیون. پھر سر سمجھے بات؟ تو اب قوسن اور تقوسن سے پتہ چلا کہ کسیون کے لام کلمے میں یا نہیں ہے اصل میں، بلکہ سین ہے، اور عین کلمہ واو ہے. قلم مکانی کر کے اگلے قانون جاری ہوئے ہیں. سمجھائی؟ اور بھی اسی طرح کسیون میں قوسن اور تقوسن کے لفظ سے مدرک ہوتی ہے یہ بات کہ اصل کسیون کا قووسن تھا. جی. اور بھی اسی طرح کسی جن میں قوسن اور تقوس لفظ سے تقوسن کے لفظ سے مدرک ہوتی ہے یہ بات کہ اصل کسی جن قوسن کسی جن کا یار کسی جن کا قوسن تھا. اور بھی اسی طرح کسی جن میں قوسن اور تقوسن کے لفظ سے مدرک ہوتی ہے یہ بات کہ اصل کسی جن کا قوسن تھا. آگے جی. ہم چنی قلب شناختہ میں شود بائیں کہ اگر قائل بقلب نشوند بقلب. حالانکہ پیچھے فارسی کنی بار پڑھایا ہے بھی فعلاں وال کوئی اسم مضاف نہیں ہوندا جتے تے بقلب نشوند. بقلب نشوند منع صرف بے سبب لازم آیت. اجے تو 5 سال نہیں گزرے فارسی پڑھے ہیں، چلدی بھی اجے فارسی پڑھیندی پئی ہے جی. چنانچہ کہ در اشیاء. یہ کتاب کس زبان میں ہے؟ فارسی زبان. اچھا. اسی طرح اور نشانی کہ اس کے اندر قلم مکانی ہے. اسی طرح پہچانا جائے گا قلب کہ اگر قلب کے قائل نہ ہوں تو پھر کلمے کا غیر منصرف ہونا بغیر سبب کے رہ جاتا ہے، اور اگر قلب کے قائل ہو جائیں تو کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے سبب کے ساتھ. تو یہ بھی دلیل ہوگی کہ اس میں کیا ہے؟ ابھی پڑھا ہے کون؟ قلم مکانی نہ مانے تو پھر لازم آتا ہے کہ غیر منصرف ہو لیکن بغیر سبب کے ہو، تو یہ تو غلط ہے. آگے سمجھ. تو یہ دوسری چیز ہے. یہ کیا پہچاننے کے لیے؟ اور بھی اسی طرح قلب پہچانا جاتا ہے بائیں کے اس کے ساتھ کہ اگر قائل قلب کے نہ ہوں تو منع صرف بغیر سبب کے لازم آتا ہے. لہذا مجبوراً ماننا پڑے گا کہ قلب ہے جی. جیسا کہ اشیاء میں. اور بھی اسی طرح قلب پہچانا جاتا ہے اس کے ساتھ کہ اگر قائل قلب کے نہ ہوں تو منع صرف بغیر سبب کے لازم آتا ہے جیسا کہ اشیاء میں. اور بھی اسی طرح قلب پہچانا جاتا ہے اس کے ساتھ کہ اگر قائل قلب کے نہ ہوں تو منع صرف بغیر سبب کے لازم آتا ہے جیسا کہ اشیاء میں. جناب استادی میں فرمودند کہ ہم چنی قلب شناختہ میں شود بائیں کہ اگر قلب را اعتبار نہ کنند شذوذ لازم آید چنانکہ در کل خز مر صبیر. مصنف فرماتے ہیں کہ میرے استاد جی نے فرمایا ہے کہ قلب پہچاننے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ قلب یوں بھی پہچانا جاتا ہے کہ اگر قلب کا اعتبار نہ کریں تو شذوذ لازم آتا ہے،
اور اگر قلب کا اعتبار کریں تو شذوذ لازم نہیں آتا، تو لہذا قلب کا اعتبار کریں گے، جیسے کل خذ مر میں کیا ہے۔ جناب استاذی فرماتے ہیں استادی فرماتے ہیں کہ کہ بھی اس طرح اس طرح قلب قلب پہچانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے بائیں کے، سمجھے نا، بھی اس طرح بھی اس طرح بھی پہچانا جاتا ہے، کس طرح؟ بائیں کے، اس طریقے کے ساتھ اس طریقے کہ اگر قلب کا کہ اگر قلب اعتبار نہ کریں اعتبار نہ تو شذوذ لازم آتا ہے، شذوذ کا جیسا کہ جیسا کل خذ مر میں اگر قلب نہ مانے تو شذوذ ہے، اگر قلب مان لے تو شذوذ کوئی نہیں ہے۔ پڑھ چکے پیچھے جی۔ جناب استاذی فرماتے ہیں کہ بھی اسی طرح قلب پہچانا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ اگر قلب قلب کا اعتبار نہ کریں تو شذوذ لازم آئے گا، آتا ہے، لازم آتا ہے، جیسے جیسا کہ کل خذ مرد میں۔ شاباش جی، شاباش جی۔ جناب استادی فرماتے ہیں کہ بھی اس طرح قلب پہچانا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ اگر قلب کا اعتبار نہ کرے تو شذوذ لازم آتا ہے، جیسا کہ کل خذ مر میں۔ اب ایک سوال ہے، اس کا جواب چنا کے منع شرب بے سبب خلاف قیاس است و دائی اعتبار قلب گردیدہ ہم چنی تخفیف حمزہ یا اعلال بے تحقق علت خلاف قیاس است و دائی برائے اعتبار قلب میں توانت شد۔ سوال ہو گیا کہ یہ قلب بھی شذوذ لازم آتا ہے تو خام خواہ قلب کر کے اس کو شذوذ سے نکالنا ہے، کیا مجبوری بنی ہے؟ تو جواب دیا، توجہ کرنا، کہ جس طرح کلمے کا غیر منصرف ہونا بغیر سبب کے یہ خلاف قیاس ہے، یہ تو اس کو تحت القیاس لانے کے لیے اس کو قیاس کے تحت لانا یہ دائی بنا اس چیز کا کہ قلب مکانی کا اعتبار کرو، کہ نہیں بنا؟ جس طرح کلمے کا غیر منصرف بغیر سبب کے ہونا یہ دائی بنا، سبب بنا، دائی بنا، سبب بنا اس بات کا کہ اس میں کیا کرو؟ قلب مکانی کرو۔ تو اسی طرح حمزے کی تخفیف یا حمزے کے اندر اعلال بغیر علت کے پائے جائے، علت میں نہیں وہ شرطیں قانون بغیر علت کے تحقق کے، یہ بھی خلاف قیاس ہے کہ کوئی نہیں؟ تو یہ خلاف قیاس بھی تو دائی بن سکتا ہے نا کہ یہاں قلب کا اعتبار کرو جی، نہیں سمجھی گل؟ کیا کیا بلا جیسا کہ منع ترجمہ بات کر دیں بھئی وہ اصل گل جوڑنی ہے نا کہ بھی اے جڑا کل خود مور ہمیں تک دیتا کم سمجھا دیں ہمیں نہیں تکیا دلیل نال تکیا کم کہ کلمہ غیر منصرف ہو، سبب کوئی نہ ہو، نہ تو یہ خلاف قیاس ہے نا، تو یہ خلاف قیاس ہونا سبب بنتا ہے کس کا؟ قلب مکانی کا۔ کیا ہے کہ نہیں اشیاء میں؟ ورنہ یہی اعتراض ہے کہ کلمہ غیر منصرف ہے، سبب کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح حمزے کی تخفیف، حمزے کے اندر قانون جاری، قانون کی شرطیں کوئی نہیں ہے، قانون جاری ہے، یہ بھی خلاف قیاس ہے کہ نہیں؟ تو پھر خلاف قیاس یہاں سبب کیوں نہیں بنتا کہ کیا کرو؟ قلب مکانی کرو۔ قلب مکانی کریں گے تو قیاس کے مطابق ہو جائے گا جی، جیسا کہ توجہ کریں منع صرف بغیر سبب کے خلاف قیاس ہے اور دائی ہے، اور دائی گردیدہ اور دائی بنا قلب کے اعتبار کا کہ کوئی نہیں بنیا کندے وچ اشیاء بھی اسی طرح طرح حمزے کی تخفیف یا اعلال بغیر علت کے تحقق کے، علت قانون صرفی یہ بھی کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے اور دائی ہے، سمجھے نا؟ اے دائی نہ جوڑ دے، اور دائی ہو سکتا ہے قلب کے اعتبار کے واسطے۔ ہاں جی شاباش جی شاباش۔ جیسا کہ منع صرف بغیر سبب کے خلاف قیاس ہے اور دائی بنا قلب کے اعتبار سے کا
قلب کے اعتبار کا بھی اسی طرح حمزے کی تخفیف یا حمزے کا اعلال بغیر علت کے تحقق کے یعنی بغیر قانون کے خلاف قیاس ہے اور دائی میں تواند شد دائی بن سکتا ہے اور دائی بن سکتا ہے قلب کے اعتبار کے واسطے. ہاں بھائی کیا ہوئے بنا صرف بغیر سبب کے خلاف قیاس ہے اور دائی بنا قلب کے اعتبار کا بھی اسی طرح حمزہ کی تخفیف یا حمزہ کا علال بغیر علت کے تحقق کے خلاف قیاس ہے اور دائی بن سکتا ہے قلب کے اعتبار کے واسطے. بیان افادات افادہ در لم یکن و این یکن گاہے نون را حذف کردہ لم یکو و این یکو میں گویند و این حذف را خلاف قیاس گفتہ اند. بس اچھا جی وہ افادے چل رہے تھے وہ پیچھے ویسے موٹا لکھا بیان افادات وہ پیچھے آ چکے ہیں جی وہ جو لکھی گئے پیچھے کہ افادہ ہے نا تو ان دوجا مطلب ہوگا نواں سبق شروع ہو گیا وہی گل جی. اچھا جی لم یکن اور این یکن کون لم یکن اور این یکن وہ ان شرطیہ جزم دینا کہ کوئی نہیں تو یکونو تھا کہ کوئی نہیں تو پھر بن گیا لم یکون تو این یکون التقاء ساکنین پہلا ساکن مدہ گر گیا تو کیا بن گیا لم یکن وہ جی میں لم یکل جی کہ کوئی نہیں یہ تو ہو گیا یہ تو ٹھیک ہے قانون آ گیا یہاں تک. جی کبھی نون کو بھی حذف کر دیتے ہیں اور لم یا کو تو این یا کو پڑھتے ہیں جی. یہ جو نون حذف ہوا ہے یہ اس حذف کو خلاف قیاس کہتے ہیں اس حذف کو خلاف قیاس کہتے ہیں. تے میرے استادہ تقریر کی تھی بخلاف قیاس نہ روے بے اینی گل ہے جی سمجھی جی گل. افادہ لم یکن اور این یکن میں کبھی نون کو کبھی نون کو حذف کر دیتے ہیں حذف کر دیتے ہیں لم یا کو اور این یا کو کہتے ہیں یا کو کہتے ہیں اور یہ اور اس حذف کو اس حذف کو خلاف قیاس کہتے ہیں خلاف قیاس کہتے ہیں. جی. افادہ لم یکن اور این یکن میں کبھی نون کو حذف کر دیتے ہیں لم یکو اور این یکو کہتے ہیں اور اس حذف کو خلاف قیاس کہتے ہیں. کہتے ہیں سمجھی بات اتکاشیہ اور 6 نمبر ایک گل پوری کر لی پھر پڑھ دیں تو سمجھ ہونا ہے آگے چلو. جناب استادی بسم غفر اللہ اللہ لہ الرحمن الرحیم. جی تقریر قاعدہ برائے آن فرمودند و آن کے ہر نون را ہر نون کے در آخر فعل ناقص شود ہینا اے فعل ناقص ہے نا جی تو ویسے کان یکون ناقص ہے کہ اجوف ہے اجبف مراد اجوف ہے. جی اس ناقص تو مراد یہ افعال ناقصہ مراد لین تو پھر ٹھیک نے جی تو ویسے مصطلح ناقص نہیں ہے گئے کیونکہ قانون بیان کرنا ہے یکون ہوتا کندہ وہ اقسام میں چکی ہے اجبف سمجھائی جی اس واسطے تو مطلب پریشان پہ وہ بھی ناقص تو ہے نہیں ہے افعال ناقصہ مراد ورنہ ناقص سے مراد پھر اجوف ہوگا تو سن دے ہو قانون اجوف دا ہے یکون کی ہے ہون پڑھ گو حین دخول الجوازم جائز است کے حذف گردد ہر چند کے این قاعدہ منحصر. بس کہتے ہیں میرے استاد جی نے تقریر یوں کی اس قانون کی وہ یہ ہے کہ ہر نون جو کہ افعال ناقصہ میں سے فعل ناقص کے آخر میں ہو انج تقریر کرنی جی. ہر نون جو کہ افعال ناقصہ میں سے فعل کے کوئی کان ہے یکون کہ اور بھی ہے کہ نہیں اور افعال ناقصہ نے انہاں وچ نون دے وچ ہی ہے نا کسی اور وچ بھی ہے نہیں دیکھ لو وہ پلا جے پریشان ہو جاندے ہو کہ قانون خاص ہے کو پھر سوال جواب آ رہے ہیں کہ قانون کی تقریر یہ کی ہے کہ ہر نون جو کہ افعال ناقصہ میں سے کسی فعل کے آخر میں ہو
اس فعل پر جب جوازم داخل ہوں گے تو التقاء ساکنین سے واو تو حذف ہوگی، نون بھی حذف ہو جاتا ہے، نون بھی لو جی قانون بن گیا، کی بن گیا؟ قانون بن گیا۔ ہاں جی، ہر نون جو کہ فعل ناقص کے فعل ناقص افعال ناقصہ میں سے کسی فعل کے آخر ناقصہ میں سے کسی فعل کے آخر میں ہو تو جب اس پر جوازم داخل ہوں گے تو پہلا تو وہ التقاء ساکنین سے عین کلمہ تو گرے گا، گرے گا، لیکن نون بھی گر جاتا ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اے تقریر کی تھی کندی قانون دی، تو اب لم یکن سے لم یاکو جو ہے وہ شاذ نہ رہا، جی شاذ، نہ رہا، تو یہ قانون صرف اسی ایک کا ہے، کس کا؟ یکون، کس کا؟ یکون ہوگا، کسی اور پر جاری نہیں ہوگا، یہ جو تقریر کی صرف اسی پر جاری ہوگا، صرف اسی پر جاتا ہے۔ جناب استاذی غفر اللہ لہو نے جناب استاد غفر اللہ عنہ نے قاعدے کی تقریر قاعدہ برائے عام، جی تقریر قاعدہ برائے عام فرمود، جی قاعدے کی تقریر کی تقریر اس کے واسطے اس کے بعد فرمائی ہے، فرمائی ہے، کس کے واسطے ہے؟ یکون کے واسطے، اور وہ یہ کہ اور وہ یہ کہ ہر نون ہر نون جو کہ جو کہ فعل ناقص کے آخر میں ہو، فعل ناقص کے آخر میں ہو، اتفاضات لکھ چلے جنا جی بے فعل ناقص سے مراد جو فعل ناقص ہیں ان میں سے، تو وہ ایک ہی ہے، کون؟ کانا یکون ہو، جوازم کے دخول کے وقت اعظم کے دخول کے وقت جائز ہے جائز ہے کہ حذف ہو جائے، کہ حذف ہو جائے، کون؟ نون۔ یہ بھی جائز ہے، لہذا اب یہ قانون کے تحت آ گیا۔ ہاں جی، جناب استاذی غفر اللہ لہو نے تقریر قاعدے کی اس کے واسطے فرمائی ہے، جی۔ اور وہ یہ کہ ہر نون جو کہ فعل ناقص کے آخر میں ہو، جس وقت ہاں، جوازم کے دخول کے وقت جوازم کے دخول کے وقت جائز ہے کہ حذف ہو جائے، کون؟ ہاں جی شابہ جی، جناب استاذی غفر اللہ لہو نے تقریر قاعدے کی اس کے واسطے فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ ہر نون جو کہ فعل ناقص کے آخر میں ہو جوازم کے دخول کے وقت جائز ہے کہ حذف ہو جائے۔ اگے جی، ہر چند کی قاعدہ منحصر در ہمی یک فرد است، لیکن کلیت را انحصار در فرد واحد مضر نیست، مضر نیست تخلف بعض جزیات در حکم مضر است و بس۔ سوال ہے یہ کیسا قانون بیان کیا ہے جو صرف یکون کے اندر ہی بند ہو گیا ہے؟ جی کیسا قانون بیان کیا گیا؟ وہ قانون تو کلیے ہوتے ہیں، کلیے کے تحت تو کئی جزیات ہوتی ہیں، یہ چل مچ کے تیرے تھے لے آگے بند کر دیتا کہ ہو جا قانون ہے۔ ہاں جی، سوال ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ایک جزی میں بند ہو گیا ہے، حالانکہ قوانین تو قاعدہ قانون تو کلیہ ہوتا ہے، اس کے متا تو کئی جزیات ہوتی ہیں، اس قانون کی تو ایک ہی جزی ہے، کون؟ یکون، کیا اور بھی کوئی ہے؟ سمجھی بات؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدے کا ایک فرد میں بند ہونا یہ قاعدے کے کلیہ ہونے کے مضر نہیں ہے، قاعدے کے کلیہ ہونے کے مضر نہیں ہے کہ آپ قانون بنا دیں کائنات میں اس کا فرد ہی ایک ملے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، حرج جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون بنائیں اور جزیات اس قانون کے تحت داخل نہ ہوں، جی، جزیات یا جزیات نہیں ہیں تو وہ قانون میں داخل ہو جائیں، یہ اصل اعتراض ہے۔ یہ نہیں اعتراض کہ قانون ہے اس کا فرد صرف ایک ہے، یہ کیسا قانون ہے؟ تو یہ جائز ہے کہ کلیہ ہو لیکن فرد اس کا ایک ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج یہ ہے کہ قانون ہو جزیات پر سچا نہ ہے، یا جزیات نہیں تو قانون کے تحت داخل ہو رہی ہے، یہ سوال ہے۔ سمجھی بات؟ امتحان کر ہر چند کے ہر چند کا مطلب خام خواہ کہ یہ قاعدہ کہ یہ قاعدہ بند
بند اسی ایک فرد میں ہے اسی ایک فرد کیڑا لم یکن میں میں وہ این یکن کو گالی کے یکن نہیں ہے نا ایک قانون صرف یکن دا ہے ایک فرد میں لیکن لیکن کلیت کے لیے کلیت کے لیے کلیت کا بند ہونا کلیت کا کے لیے نہیں کلیت کا یعنی قاعدے کا کلی ہونا جو ہے لیکن کلیت کا لیکن کلیت کا بند ہونا بند ہونا فرد واحد میں مضر نہیں ہے نہیں ہے ایک گل نہیں مضر کیڑی شے ہے جی بعض جزیات کا تخلف جزیات کا تخلف حکم میں حکم میں مضر ہے مضر ہے بے قانون ہے اس پر جاری کیوں نہیں ہوا یہ مضر ہوتا ہے نہیں سمجھے قانون ہے شرطیں پائی گئی ہیں جاری کیوں نہیں ہوا شذوذ کا قول کرنا پڑتا ہے یہ مضر ہے یہ مضر نہیں ہے کہ کلیہ ہے اور فرد اس کا ایک ہی ہے یہ کوئی مضر نہیں ہے جی ہر چند کے یہ قاعدہ بند اسی ایک فرد میں ہے لیکن کلیت کا بند ہونا ایک فرد میں مضر نہیں ہے بعض جزیات کے تخلف ہاں تخلف بعض جزیات کا تخلف بعض جزیات کا حکم میں مضر ہے بس مضر ہے اور بس سمجھی گل تخلف ہوندا ہے بھی قانون جاری نہیں ہویا شرطاں پائیاں گئیاں تے جاری نہیں نو آندے نے تخلف ہاں جی مانا کر ہر چند کے یہ قاعدہ بند اسی ایک فرد میں ہے لیکن کلیت کا بند یعنی قاعدے کا کلیہ ہونا لیکن کلیت کا بند ہونا ایک فرد میں مضر نہیں ہے مضر کیڑی شے ہے بعض جزیات کا تخلف حکم میں مضر ہے یہ مضر ہو گل سمجھا جی یار بے قانون ہے جاری نہیں ہو رہا یہ مضر ہوتا ہے یہ نہیں مضر ہوتا کہ قانون کا فرد صرف ایک ہو قانون بن گیا بس ٹھیک ہے جی ونظیر این تقریر بعض محققین است قاعدہ رات در لفظ یا اللہ کے باثبات حمزہ بحرف ندا میں آید یعنی این کے ہر الف و لام کے در اسم از اسماء الہی بعد حذف حمزہ بجایش قائم شدہ باشد بوقت دخول حرف ندا حمزہ قطعی شدہ باقی ماض این کلیہ ہم منحصر در لفظ اللہ و بس بس اور تھلے حاشیہ نمبر 1 لکھیا پہلے وہ پڑھیے تو پھر میں تمہیں گل دس دیں نظر آ رہے ہیں جی جان کے اللہ تعالیٰ کے نام لفظ اللہ میں 3 مذہب ہیں صرفیوں کے جی اول یہ کہ اصل میں تھا الہن بمعنی معبود جی اور لا الہ جی الہن ہے کہ کوئی کلمے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے تو الہن بمعنی معبود پھر کیا کیا حمزے کو حذف کر کے لاہن ہو گیا آ جڑی پہلی صورت ہے نا اینو دخل جی ایتھے بیان کرنا نا قانون پتے اینو دخل ذرا یاد رکھیا جی لاہن ہو گیا اس کے بعد الف لام تعریف کا قائم مقام حمزہ محذوف کے بناتے ہیں سمجھ آئیے اور لام کا لام میں ادغام کرتے ہیں تو اس میں جلالت لاہن سے اللہ ہو پھر اللہ ایک مذہب دوسرا اس میں جلالت لفظ اللہ اصل اس کا الہ تھا کیا تھا الہ یعنی الہن پر الف لام داخل ہے الہ پہلے تھے نا حمزہ حذف کر کے اس کے عوض میں لائے یہ ہے کہ حمزہ سلامت ہے الہ تھا اب کیا کیا حرکت حمزہ کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں او الہ والے حمزے کی اور حمزے کو حذف کرتے ہیں جی اب بن گیا آلہ لاہو کیا بن گیا کنا بنیا حرکت جو دے دی اس کی نہ آلے لاہو کیا بن گیا آلے لاہو
پھر لام اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو اس میں جلالت اللہ ہو گیا. آگے جی سمجھ. تیسرا مذہب اصل اس کا لا ہا تھا. کیا تھا؟ اور یہ لفظ سریانی ہے. بعد اس کے جب اس کو عربی بنایا تو لا ہا کے آخر الف کو حذف کرتے ہیں جی تو رہ گیا لا. بعد اس کے اول میں الف لام لاتے ہیں تو لام کا لام میں ادغام کرتے ہیں تو اس میں جلالت اللہ ہو گیا. و مذہب اول اصح جیسا کہ از بیان مصنف ثابت شدہ میں شبہ جڑا ہن بیان کرنا ہے. لے ہن واپس آؤ. کہتے ہیں کہ ایک اور مثال ہم دیتے ہیں آپ کو کہ محققین نے ایک قانون بیان کیا ہے. محققین نے ایک قانون بیان کیا ہے اور بند ہے صرف ایک فرد میں. بند ہے ایک فرد. سارے مانتے ہیں اس کو. تو لہذا قانون کا ایک فرد ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ کوئی اور سنو کس طرح. وہ یہ ہے کہ لفظ یا اللہ ہے نا. کون؟ تو یہاں یہی سوال ہے. بات ترجمہ کر دیں. بات اس میں یہی سوال ہے کہ یہ الف جو آل کا حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہے کہ قطعی؟ تو حذف ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا. حالانکہ اس کو پڑھتے ہیں یا اللہ. کیا؟ یا اللہ. وہ اس دن وہ پڑھا تھا نا آپ نے کہ مرب اللام پر حرف یا ہے تو درمیان میں واسطہ آتا ہے. یو ہاں کہا تو یہاں کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے لکھا انہوں اعلامیہ لیا کہ اللہ کے نام اس قانون سے مستثنا ہے. اللہ کے جو اسماء ہے نا وہ اس قانون سے مستثنا ہے. سمجھیے. یا الرحمن یا اللہ کہ یہاں واسطہ نہیں درمیان میں لانا. جی بات سمجھ آ گئی. اچھا جی توجہ کرو. تو یہ یا اللہ حمزہ وصلی ہے. درج کلام میں ساکت کیوں نہیں ہوا؟ نہیں بات سمجھی. حمزہ ساکت کیوں نہیں ہے؟ درج کلام میں ساکت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا انہوں نے قانون بیان کیا صرفیوں نے محققین نے. وہ یہ کہ یہ ہر الف و لام جو کہ اے قانون شروع ہو گیا. ہر الف و لام جو کہ کسی اسم میں اللہ کے ناموں میں سے حمزے کے حذف کے بعد اس کا قائم مقام ہوا ہو. اس کا حرف ندا کے دخول کے وقت وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے باقی رہتا ہے. اے قانون بیان کیتا ہے. ایک قانون بند ہے صرف لفظ اللہ میں. تو اور بھی کسی میں ہے تاکہ کو قانون بیان کیتا لیکن فرد ایک کی ہے. نہیں سمجھی گل. قانون بیان کرنے ایک باری قانون کی ہے ہر الف اور لام جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم پر آئے لیکن حمزے کو حذف کرنے کے بعد حمزے کا قائم مقام بنے. اور جڑا پہلا مذہب تو سنایا تھا کہ مسئلہ سمجھ آ جائے. جب اس اسم پر حرف ندا آئے تو یہ حمزہ قطعی بن جاتا ہے باقی رہتا ہے. اب یہ جو قانون بیان ہو سنتے پہ ہو یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اس میں جلالت کے ساتھ. کسی اور میں تو نہیں پایا جاتا. تو یہ دیکھ لے ہے کلیہ ہے لیکن فرد ایک ہے. تو لہذا بھی کلیے کا ایک فرد ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ عیب وہ ہے کہ قانون ہے جاری نہیں ہو رہا. یہ کیوں نہیں ہو رہا جی؟ سمجھی بات؟ اے شاباش منع کر اس دا. اور نظیر اس کی بعض محققین کی تقریر ہے. بعض محققین کی تقریر ہے. انج مانا کرنے اور نظیر اس کی پچھلی گل دی کہ یہ بعض محققین کی تقریر ہے. قاعدہ کے لیے یہ بچ دو نقطے ویسے نہیں. تقریر ہے قاعدہ کے لیے. کس میں؟
لفظ یا اللہ میں لفظ یا اللہ میں کہ حمزے کے اس بات کے ساتھ حمزے کے اس بات کے حرف ندا کے ساتھ آتا ہے. حرف ندا کے ساتھ آتا ہے. یہ سوال بھی حمزہ تبصلی ہے تو ساکت کیوں نہیں ہویا؟ سمجھی بال ان معنی کرو کہ چلیے پھر تمہیں قانون سنانا. اور نظیر اس کی کہ بعض محققین کی تقریر ہے قاعدے کے لیے لفظ یا اللہ میں جو کہ حمزے کے اس بات کے ساتھ آتا ہے حرف ندا کے ساتھ. منع کروے اور نظیر اس کی محققین کی بعض محققین کی تقریر ہے قاعدہ کے لیے لفظ یا اللہ میں کہ حمزہ کی جو کہ حمزہ کے اس بات کے ساتھ حرف ندا کے ساتھ آتا ہے. اور تقریر سنیں یعنی یعنی یہ کہ یہ اے قانون شروع ہر الف و لام ہر الف و لام جو کہ کسی اسم میں کسی اسم میں اسماء الہی سے اسماء الہی سے حمزے کے حذف کے بعد حذف کے بعد اس کی جگہ میں قائم ہوا ہو اس کی جگہ میں قائم ہوا ہو حرف ندا کے دخول کے وقت حرف ندا کے دخول کے وقت وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے باقی رہتا ہے. باقی رہتا ہے. اے قانونی یہ کلیہ بھی یہ کلیہ بھی بند ہے بند ہے لفظ اللہ میں لفظ اللہ میں اور بس اور بس. کہ کوئی نہیں. جی یعنی یہ کہ ہر الف و لام جو کہ کسی اسم میں اسماء الہی سے حمزے کے حذف کے بعد اس کی جگہ میں قائم ہوا ہو حرف ندا کے دخول کے وقت وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے باقی رہتا ہے. یہ کلیہ بھی بند ہے لفظ اللہ میں اور بس. یعنی یہ کہ ہر الف اور لام جو کہ ان اسماء میں جو کہ کسی اسم میں در اس میں یا کسی اسم میں اسماء الہی سے حمزہ کے حذف کے بعد حمزہ کی جگہ میں قائم ہوا ہو حرف ندا کے دخول کے وقت وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے باقی رہتا ہے. ایک کلیہ ایک قانون پورا ہو گیا. یہ کلیہ بھی بند ہے لفظ اللہ میں اور بس. چھپا کے جی دفع شذوذ اتخذا افادہ یا مبدل از حمزہ چون فائے افتیال باشد تا نمے شود چون ای تقالا و ای تمرا لہذا اتخذا کے دراں یا تا شدہ شاذ گفتہ از اند. اچھا جی اتخذا کا شذوذ دفع کرنا ہے. کس کا؟ اتخذا کا شذوذ دفع کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ باب افتعال کے بارے میں آپ نے قانون پڑھا ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں جو ہے نا وہ یا اور واو ہو تو وہ تا سے بدل کر ادغام تو ہوتا ہے لیکن اگر واو یا حمزے سے بدلیں تو پھر اس پر قانون جاری نہیں ہوتا. یاد آیا؟ جی. تو اب آخاذہ مثلا جیسے ای تاکالا تو ای تامارا میں قانون جاری کوئی نہیں ہوا اس لیے کہ اصل میں اے تاکالا تو اے تامارا تھا. اب اتخاذہ بھی اصل میں آخاذہ ہے یہ بنا اے تاخاذہ کیا بنا پھر اس حمزے کو یا سے بدلایا بلانا واجب ہے. دو حمزے اکٹھے ہو گئے تو ای تاخاذہ. اب یہ بھی یا کس سے بدلی ہے تو تا بنا کر قانون جاری نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر دیا ہے لہذا شاذ ہے. یہی پڑھا نا پہلے کیا ہے شاذ ہے. تو اندہ بھی حل کٹنا بھی شاذ نہیں ہے گا جی. یا بدلی ہوئی حمزہ سے جب فا افتعال ہو تو تا نہیں ہوتی. یہ گل پڑھی ہے کہ کوئی نہیں. جیسے ای تاکالا اور ای تامارا لہذا اتخاذا کہ اس میں یا تا ہو گئی ہے شاذ کہتے ہیں. جی حمزے سے جب فا افتعال حد ہو گئی تو تا ہو جاتی ہے اور تا نمے شوادو پلا بھی جیسے چنگے بھی قانون رگڑے ہی نہیں جیسے ای تاکالا اور ای تامارا لہذا اتخاذا
کہ اس میں یا تا ہوئی ہے شاذ کہتے ہیں. بھی کیوں بنی ہے؟ جی بابا. افاتہ یا بدلی ہوئی حمزہ سے جب فا افتعال ہو تا یعنی باب افتعال کے فا کلمہ میں واو یا ہوں اصلی جی تو پھر تا سے بدلا کر ادغام کرنا ہے، لیکن اگر حمزے سے بدلی ہو تو پھر تا سے خدا کا ادغام نہیں کرنا. پڑھیا کہ نہیں قانون ایو گل. جیسے ای تاکالا اور ای تامارا یہ مثال ہے کہ قانون جاری نہیں ہوا، لہذا تاخاذا کہ اس میں یا تا ہوئی ہے شاذ کہتے ہیں. بھئی یا حمزے کو بدلی ہے تے اس دے باوجود تا بن گئی ادغام ہویا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب جناب استادنا استاذ و نل مرحوم استاد و نل مرحوم برائے دفع شذوذ عام میں فرمودند کہ تا در اتخذا اصلی است، مجرد تاخذا یتخذو بودا است، نہ آخذا یأخذو و بودا نے تاخذا بمانا آخذا از بیزاوی واضح میں شود. پس اتخذا مثل اتبع است کہ ماخوذ از تابع و تائے اصلی است. مصنف فرماتے ہیں کہ میرے استادوں نے اس شذوذ کا بھی حل نکالا ہے. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتخاذا کی جو تا ہے نا باب افتعال میں، یہ یا سے نہیں بدلی، یہ اپنی اصلی ہے، یہ اپنی اصلی ہے، مجرد ہے تاخیزہ یتخاذو. کیا ہے؟ تاخذا یتخذو. تو جب اس کو تاخیزہ کو لے گئے باب افتعال پر تو بن گیا اتخاذہ. کیا بن گیا؟ اتخذا تو دو ہم جنس، اکٹھے آ گئے، پہلا ساکن، تو کیا کیا؟ ادغام کیا، کیا بن گیا؟ اتخذا. یت تاخیزو یت تاخیزو. تب شاذ ہے کہ قانون کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے. کہ دو ہم جنس اکٹھے ہو گئے. جی آگے سمجھ سوال. یہ اصل میں آخذہ یا خوضو نہیں ہے، سوال ہے یہ اتخذہ کے اندر معنی تو آخذہ والا ہے، تو تاخذہ کیسے بن گیا؟ معنی اس کا تاخاذا کیسے اس کا جواب دیا کہ بیضاوی شریف پڑھیں، وہاں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخذہ اور تاخذہ دونوں کا معنی ایک ہے. آخذہ اور ایک ہے، لہذا تاخذہ بمعنی آخذہ ہے. تو لہذا اب جیسے تابع نہیں تابع اس کو باب افتعال پر لے کے بن گئے اتتابع اتبع یتابع اتباع، اسی طرح اب تاخذہ کو لے گئے اتخذا یتخذ اتخاذ بن گیا. سمجھیے؟ لہذا شذوذ. چلو جی، جناب استادنا المرحوم نے جناب استادنا المرحوم نے اس کے شذوذ کے دفع، چلو جی، برائے دفع شذوذ، اس کے شذوذ کے واسطے اس کے شذوذ کے فرمایا ہے. فرمایا ہے کیا فرمایا؟ کہ تا اتخذا میں اصلی ہے، اصلی ہے، مجرد اس کا مجرد اس کا تاخیزہ یتخاذو تھا، تاخذا یتخذو تھا، نہ کہ آخذہ یا خوزو. نہ کہ اخذا یأخذو. ہن سوال ہے کہ معنی تو ہو رہی جی، اور ہونا تاخیزہ کا بمعنی آخذہ اور ہونا تاخذا کا بمعنی اخذا بیضاوی شریف سے واضح ہوتا ہے. بیضاوی شریف سے واضح ہوتا ہے. پس اتخذا پس اتخذ مثل اتبع ہے، مثل اتبع ہے، جو کہ ماخوذ ہے تابع سے، تابع، ہے تابع سے، اور تا اس کی اصلی ہے. تا اس کی اصلی ہے. شاباش جی. جناب استادنا المرحوم اس کے شذوذ کے دفع کے واسطے وہ فرماتے ہیں کہ تا اتخذا میں اصلی ہے، مجرد اس کا تاخذا یتخاذو تھا ہے، نہ کہ آخذا یأخذو. اور ہونا تاخذا کا معنی آخذا بیضاوی شریف سے واضح ہوتا ہے. پس بمانت باب لکھی ہے، بمانا آخذہ کہہ دینا، بمانا آخذہ معنی آخذا بیضاوی سے واضح ہوتا ہے. بس اتخذا مثل اتبع کے ہے، جو کہ ماخوذ ہے تابع سے، اور تا اس کی اصلی ہے.
جناب ٹر شابہ استاد المرحوم نے اس کے شذوذ کے واسطے فرمایا ہے کہ اتخاذہ میں اصلی ہے مجرد اس کا تاخیزہ یتخاذو ہے نہ کہ آخاذہ یاخذو، اور ہونا تاخیزہ کا بمعنی آخاذہ نظامی سے واضح ہوتا ہے۔ پس اتخاذہ مثل کے ہے جو کہ ماخوذ تابعہ سے ہے اور تا اس کی اصلی ہے۔ آگے سمجھ اور دیکھنا اشیاء بعض مبتدیان کو آیا کریمہ وَإِن کو مسقال حبت میں خدشہ وارد ہوتا ہے کہ نون اصلی کا حذف لم یا کو سے خلاف قاعدہ عرب ہے، اس لیے کہ بجوز حرف علت کے اور حمزے کے کون سا حرف اصلی قدام حرف اصلی کلام میں اسقاط جون سا بھی حرف اصلی ہو وہ ساکت نہیں ہوتا، لیکن جواب یہ ہے کہ یہ شبہ محض بسبب قلت تتبع لغت عرب کے وارد ہوتا ہے، وگرنہ کتب عربیہ کے معاینہ سے بتحقیق میرصد کہ اکثر اسماء میں افعال میں حروف میں حرف علت کے سوا بھی حذف، علت اور حمزہ کے سوا بھی حذف ہے، بعض میں ان سے بر وفق قیاس ہے اور بعض میں بر وفق سماع واقع ہے، جیسے حذف تا کا باب تفاعل اور تفاعل میں ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے کہ کوئی نہیں، لیکن یہ قیاسی ہے، اور جیسے ذل تو لبت تو احس تو کرنا کہ اصل میں ذلل تو لبس تو اقررنا تے احسس تو تھا، مثال اول میں لام اصلی اور ذلل تو، اور دوسرے میں سین، دوسرے تیسرے دونوں میں لبستو اور احسستو میں سین، اور چوتھے قرنا میں را کو محذوف کرتے ہیں، تو یہ قانون نہیں، یہ سماع ہے، یہ کیا ہے؟ سماع ہے، تو یہ حذف ہے سمان بھی وہم چنیں، اور بھی اسی طرح اسماء میں کن میں اسماء میں جیسے ناسن اور سہ اور دوف، ناسن اصل میں اناسن ہے اور سہ اصل میں ستہ، او ہا وقف کی او تے تھی پھر ہا بن گئی، تو اصل میں ستہ تو نئے، اس میں جو ہے نا حذف کر کے اس کو پڑھتے ہیں سہن، اور دونا کو نون حذف کر کے اس کو دو پڑھ دیتے ہیں، اسم کی مثال، اور حروف میں جیسا کہ من السماء کو مسماء پڑھ دیتے ہیں، کیا پڑھ دیتے ہیں؟ مسنا وہ لکھے علماء جی کتابت دی غلطی جی، نون حذف کرنا ہے من دا مولوی جی میم نوغا ملا دینا ہے، تو کی بن گیا مسما مسماء، جیسے علماء کو لام علا کی حذف کر کے علماء پڑھ دیتے ہیں، تو علا کا لام تے من کا نون حذف کر دیا، سنیے گل، من السماء سے کیا بن گیا مسماء، علماء سے کیا بن گیا علماء، تو یہ حذف ہے وے، اور منزو میں مز بھی ہے، منزو بھی ہر دونوں مستعمل ہیں، بھی اسی طرح دوسرے کلمات میں حذف حروف اصلی کا حروف علت اور حمزہ کے غیر میں واقع ہوتا ہے، اور علماء صرف نے ان کو اپنے مقام میں ضبط بھی کیا ہے، لہذا اسی قبیلے سے لم یاکو میں نون کو بر وفق قاعدہ مذکور در متن حذف کرتے ہیں، اور پڑھے آج ہونو کہ خاص قانون اس دا جی، سیب وین اس باب میں شرط کی ہے
کہ حرف ساکن بعد نون کے نہ ہو، وگرنہ نون مذکورہ البتہ اسقاط نہ خواہد یافت۔ یہ جو لم یکن کا نون ہے نا، یہ تب حذف ہوگا کہ اس نون کے بعد حرف ساکن کوئی نہ ہو، ساکن ہوا تو پھر حذف نہیں ہوگا۔ جیسے لم یکن کے بعد اللہ زینہ تھا تو لم یکن الذین نہیں، لم یکن الذین، سمجھ آ گئی جی؟ یہ سیب وے نے شرط کی ہے کہ یہ لم یکن کا نون تب حذف ہوگا تو اس کے بعد کوئی ساکن نہ ہو، ہوا تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اور فصحائے عرب قدیماً و جدیداً لم یاکو کا استعمال اپنے کلام میں کرتے تھے۔ امرؤ القیس جو مشہور شاعر مانا گیا ہے، اس کا قصیدہ اس میں ہے، یہ اسلام سے پہلے قصیدہ اس کا، وہ قصیدہ ہے وَإِن تَكُ قد ساعت کا منی خلیقہ فصلی سیابی من سیابک تنسلی۔ جلے پڑھو گے تو پھر یہ مطلب آئے گا۔ صرف یہ دیکھو بھی امرؤ القیس نے بھی ان تاکو آکھے ہے، کی آکھے ہے؟ ان تاکو، تو لہذا بھی یہ موجود ہے، تب لہذا اس کا کوئی قانون ہونا چاہیے، وہ قانون بیان ہو گیا ہے جی۔ چلو